أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سی جگہ فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ ہر عمل کرنے والے کے عمل کی جزا دیتا ہے اور اس میں کسی کی تخصیص نہیں رکھی، مخصوص نہیں کیا کہ فلاں کو ملے گی یا فلاں کو نہیں ملے گی۔ بعض آیات میں خاص طور پر بیان فرمایا ہے کہ عمل کرنے والے چاہے مرد ہوں یا عورت، جو بھی خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے اعمال بجا لائے گا، ان حالتوں میں تبدیلی پیدا کرے گا، اپنی حالتوں میں تبدیلی پیدا کرے گا، اپنے عبادتوں کے معیار بلند کرے گا، اپنی دین کی خاطر قربانیوں کے معیار بلند کرے گا، دوسرے اعمال صالحہ بجا لائے گا، تو یقیناً خدا تعالیٰ کے حضور وہ جزا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ گناہوں کی سزا تو دونوں عورتوں اور مردوں کو ان کے غلط اعمال کی وجہ سے دیتا ہے یا دے، اور نیکی کی جزا باوجود اس کے کہ عورتیں نیک اعمال بجا لا رہی ہیں اتنی نہ دے جتنی مردوں کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسی ارشاد کا نتیجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں نے حقوق بجا لانے کی طرف بھی توجہ دی، اپنی عبادتوں کے حق بھی ادا کیے، اور دوسرے نیک اعمال بجا لانے کی طرف بھی توجہ دی، حت المقدور جتنی کوشش ہو سکتی تھی کی، دین کی خاطر قربانیاں بھی تھیں، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی جان کے نذرانے بھی پیش کیے۔ چند مہینے پہلے میں نے آپ کے اجتماع پر آپ کو یہ توجہ دلائی تھی، اس میں گویا اتنی حاضری نہیں تھی کہ یہاں آ کر رہنے والی، اس معاشرے میں آ کر رہنے والی ہر عورت ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ اس کی کیا تعلیم ہے اور اپنی اصل تعلیم کو بھول نہ جائیں۔ اسی طرح بچیاں دنیا کی چمک اور رونقوں کو ہی سب کچھ نہ سمجھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ کون ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں اور ان کے عہد کیا ہیں، کیا عہد وہ کر رہی ہیں۔ ایک اہم دین مسلمان عورت اور لڑکی معاشرے میں انقلاب لانے کے لیے پیدا کی گئی ہے، نہ کہ معاشرے کی رونقوں کا حصہ بننے کے لیے۔ عورت نے یہ نہیں دیکھنا
کہ مرد کیا کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک احمدی عورت کو بھی یہ ارشاد ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم سب سے بہتر جماعت ہو جسے لوگوں کے فائدہ کے لیے بنایا گیا ہے، تم نیکی کی ہدایت کرتی ہو اور بدی سے روکتی ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی ہو۔ بعض کے دل میں شاید یہ خیال آ جائے کہ چند مہینے پہلے بھی ہمیں اس حوالے سے نصیحت کی تھی اور آج پھر اسی کو دہرا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ میں نے یہی بات کی تھی۔ تو میرا جواب یہ ہے کہ اگر آپ سب مجھے یقین دہانی کروا دیں کہ اجتماع پر کی گئی تمام باتوں کی ہر عورت نے 100% تعمیل کر لی ہے، تو پھر کسی اور بات کی طرف بھی توجہ دلاتا ہوں۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اسلام کی تعلیم کا محور ہی یہ ہے کہ مسلمان خیر امت ہیں جن کا کام نیکیوں کی تلقین کرنا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر اپنے کامل ایمان کا اظہار کرنا ہے۔ جب انسان میں کامل ایمان پیدا ہو جائے تو پھر نیکیاں اس کا اوڑھنا بچھونا ہو جاتی ہیں، جن کا اظہار اس کے ہر عمل سے ہو رہا ہوتا ہے، اور جب اپنے عمل اس معیار کے ہوں جہاں نیکیاں نظر آ رہی ہوں اور صرف نیکیاں نظر آ رہی ہوں، تبھی دوسرے کو نیکیوں کی تلقین کرنے کا ہم حق رکھ سکتے ہیں، تبھی ہم حقدار ٹھہرتے ہیں کہ دوسرے کو بھی نیکیوں کی تلقین کریں۔ اگر ہمارے عمل اس کے مطابق نہ ہوں تو دوسروں کو نیکیوں کی ہم کیا تلقین کریں گے؟ ان ملکوں میں رہتے ہوئے بعض کے نیکیوں کے معیار شاید بدل گئے ہوں یا بعض کے بدل جاتے ہیں، لیکن ہم نے نیکیوں کے معیار وہ رکھنے ہیں جن کی خدا تعالیٰ نے ہمیں تلقین کی ہے، ہمیں ارشاد فرمایا ہے، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق اس کے فضل کے حاصل کرنے والے بن سکتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور جو لوگ خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں مومن ہونے کی حالت میں نیک کام کریں گے تو وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے سوراخ کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بس واہ واہ مومن ان کہہ کر، اور جو پہلی آیت میں نے پڑھی ہے اس میں تؤمنون باللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لازمی قرار دے دیا، اللہ تعالیٰ کے حکام کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق ہی نیک اعمال کو نیک اعمال قرار دیا ہے۔ اگر اس تعلیم سے بڑے ہٹ کے کوئی عمل ہیں، جتنی مرضی نیکیاں ہوں، وہ نیک عمل صالح نہیں ہو سکتے، انسانوں کی تعریف کے مطابق نہیں ہوتی ہے۔ بس ہر احمدی عورت اور مرد کا کام ہے کہ ایمان کے اس معیار کو حاصل کرتے ہوئے ان نیک اعمال کی تلاش کرے جو خدا تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی جنت کا وارث یا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا جن لوگوں کو بتایا ہے، ان کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اشد حب للہ، کہ وہ سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ بات دیکھنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے دلوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے
اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت تمام دنیاوی محبتوں کے مقابلے میں غالب ہے؟ اگر ہے تو یقیناً ایسے لوگوں اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنتوں کے وارث بننے والے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ مرنے کے بعد ان جنتوں کے وارث بنیں گے، بلکہ یہ دنیا بھی ان کے لیے جنت بنا دی جائے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کی شان سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ اپنے رب کی شان سے ڈرنا اسی لیے ہے کہ خدا تعالیٰ سے محبت ہے، دل میں تقوی ہے۔ محبوب کا خوف اس کی سزا کے ڈر سے نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی ناراضگی اس سے دور کر دے گی، اور یہ ایک سچا محبت کرنے والا کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب دنیاوی محبتوں میں یہ حال ہے تو خدا تعالیٰ کی محبت میں کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے۔ دنیاوی محبتیں تو بسا اوقات بد انجام پر منتج ہوتی ہیں، اور پھر کوئی ضمانت نہیں کہ ان محبتوں میں یقیناً سکون قلب کا سامان ہوگا، دل کی تسکین ہوگی، لیکن خدا تعالیٰ کی محبت میں تو اس دنیا میں بھی سکون قلب کی ضمانت ہے، اور اخروی زندگی میں بھی، جو اصل زندگی ہے، جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اس میں بھی سکون قلب کی ضمانت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے مقام اور عزت کا پاس کر کے اور اس بات سے ڈر کر کہ ایک دن خدا تعالیٰ کے حضور میں پوچھا جائے گا گناہ کو چھوڑتا ہے، اس کو 2 بہشت عطا ہوں گے۔ اول اسی دنیا میں بہشتی زندگی اس کو عطا کی جائے گی، اور ایک پاک تبدیلی اس میں پیدا ہو جائے گی۔ بس اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا خوف رکھنے والے اس دنیا میں ہی ایک پاک تبدیلی پیدا کرتے ہیں جو دوسروں کو بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور خدا اس کا متولی اور متکفل ہو جائے گا۔ فرمایا پھر دوسرے مرنے کے بعد جاویدانی بہشت اس کو عطا کیا جائے گا، یہ اس لیے کہ وہ خدا سے ڈرا اور اس کو دنیا پر اور نفسانی جذبات پر مقدم کر لیا۔ پھر آپ اس بارے میں مزید فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جو خدا تعالیٰ کی طرف صدق اور اخلاص سے قدم اٹھاتے ہیں وہ کبھی ضائع نہیں کیے جاتے، ان کو دونوں جہان کی نعمتیں دی جاتی ہیں، جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور یہ اسی واسطے فرمایا کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ میری طرف آنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف آنے والے دنیا کھو بیٹھتے ہیں، بلکہ ان کے لیے 2 بہشت ہیں، ایک بہشت تو اس دنیا میں اور ایک جو آگے ہوگا۔ بس اگر انسان غور کرے تو عقل مندی کا سودا تو یہی ہے کہ نہ صرف اس دنیا کی نعمتوں کو پا لیا جائے اور اس کے لیے کوشش کی جائے، بلکہ آخرت کی نعمتوں کو بھی پانے والا بنا جائے۔ بس ہر عمل جو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے انسان کرتا ہے، اس کے کرنے میں اس زندگی میں بھی انسان خدا کی پناہ میں رہتا ہے اور اگلے جہان میں بھی۔ ہمیشہ یاد رکھیں اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی شخص بھی اپنی کوشش سے یا کسی کی مدد سے کسی شر سے نہیں بچ سکتا، اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اپنا خوف رکھنے والے اور اپنی طرف آنے والے کا متولی ہو جاتا ہے، اس کا دوست بن کر اس کے ہر کام کے وہ نتائج پیدا فرماتا ہے جو اس کی دنیا و آخرت سنوارتے ہیں۔ ایک انسان کو شیطان ورگلا کر دنیا کی چمک دکھا کر اپنی طرف مائل کرتا ہے،
کہ یہ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرو. اور بعض گھر اس لیے اجڑ جاتے ہیں کہ مرد ان کی خواہشات پوری نہیں کر سکتے، ڈیمانڈز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، یا اگر اجڑتے نہیں تو بے سکونی کی کیفیت رہتی ہے. لیکن جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے لو لگانے والے ہوں ان کا کفیل خدا خود ہو جاتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے. ایک عقل مند عورت وہی ہے جو یہ سوچے کہ میں نے اپنا گھریلو چین اور سکون کس طرح پانا ہے، اپنے گھر کو جنت نظیر کس طرح بنانا ہے. اگر دنیا کی طرف نظر رہے تو یہ سکون کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. حقیقی سکون خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑنے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے. دنیاوی خواہشات تو بڑھتی چلی جاتی ہیں، ایک کے بعد دوسری خواہش آتی چلی جاتی ہے جو بے سکونی پیدا کرتی ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھتے ہیں تو جو بھی خواہش ہو اللہ تعالیٰ کے ملنے کی، وہ ایک درد ایسا پیدا کرتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا پیار بڑھتا ہے. بس حقیقی سکون خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑنے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کا کفیل ہوتا ہے تو گو اس کی دنیاوی ضروریات ہی پوری فرماتا ہے، لیکن یہ کفالت ایسی ہے جس میں دنیا ملنے کے ساتھ ساتھ ترجیحات بدل جاتی ہیں، پریفرنسز بدل جاتی ہیں. اور یہ ترجیحات خود غرضی کی ترجیحات نہیں ہوتی بلکہ خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کی ترجیحات ہوتی ہیں. پھر دنیاوی کشائش کو ایسی عورت اپنے زیور، سونے اور فیشن کرنے میں خرچ نہیں کرتی بلکہ خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے خرچ کرتی ہے. جماعت پر خرچ کرتی ہے، غرباء پر خرچ کرتی ہے، ضرورت مندوں پر خرچ کرتی ہے، دین کی اشاعت پر خرچ کرتی ہے. اور ایسے خرچ کرنے والی عورتوں اور دنیا کی خاطر اپنی ضروریات کے لیے ہر وقت دولت کا مطالبہ کرنے والی عورتوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو نظر آئے گا کہ یقیناً جو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے یہ نیک اعمال کر رہی ہے، ان کی زندگیوں میں جو سکون اور اطمینان ہے وہ دنیا دار عورتوں کی زندگیوں میں نہیں ہے. ایسی عورتوں کے گھروں میں بھی بے سکونی ہے جو دنیا داری والی ہیں، لیکن جو دین کو مقدم رکھنے والی ہیں، اس کی خاطر قربانیاں کرنے والی ہیں، ان کے گھروں میں بھی سکون ہے اور ان کی عائلی زندگی بھی خوش و خرم ہے. ان کے بچے بھی نیکیوں پر قائم ہیں اور جماعت کے ساتھ منسلک ہیں. بس اصل جنت یہ سکون ہے جو ان گھروں میں ہے. آپ میں سے اکثریت پاکستان سے آئی ہیں. اگر اپنے پچھلے حالات کا جائزہ لیں تو یہاں آ کر جہاں آپ کو دینی لحاظ سے سکون نظر آئے گا، یعنی آزادی سے اپنے دینی فرائض ادا کرنے کی وجہ سے، بے فکری سے اپنے دین کا اظہار کرنے کی وجہ سے آپ کو اس دنیاوی خوف سے امن حاصل ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو امن میں لے آیا ہے اور سکون کی کیفیت ہے جو پاکستان میں ایک احمدی کو ہے. لیکن اس دینی سکون کے ساتھ یہاں آپ کو مالی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے مستحکم کیا ہے. لیکن اگر اس مالی استحکام کو آپ نے اپنی اصل ترجیح بنا کر اس کے حصول کے لیے ہی کوشش کی اور اسی کو شروع کر دی اور کرتی چلی گئیں اور اس کے پیچھے پڑی رہیں اور دین کو بھول گئیں، اپنی اصل ترجیحات کو بھول گئیں، تو پھر گھروں کا سکون بھی برباد ہونا شروع ہو جائے گا. اور پھر صرف آپ پر ہی اس کا اثر نہیں ہوگا بلکہ آپ کی اولاد بھی ان دنیاوی رونقوں میں ڈوبنے کی وجہ سے دین سے دور چلی جائے گی. اور وہ ایک وقت ایسا آئے گا جب پھر آپ کو احساس ہوگا کہ میرے سے غلطی ہو گئی. ایسی صورت میں
اولاد نہ صرف دین سے دور جاتی ہے بلکہ ماں باپ کے ہاتھوں سے بھی نکل جاتی ہے، ان کا ادب و احترام کرنا بھی چھوڑ دیتی ہے۔ اسی طرح جو جوان بچیاں ہیں ان سے بھی میں کہوں گا کہ بعض بچوں کے دل میں جو یہ خیال آتا ہے کہ ہم کیوں بعض معاملات میں آزاد نہیں ہیں، تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ آزاد ہیں، لیکن اپنی آزادی کو ان حدود کے اندر رکھیں جو خدا تعالیٰ نے آپ کے لیے مقرر کی ہیں۔ اگر آزادی یہاں کے معاشرے کی بے حجابی کا نام ہے تو یہ یقیناً ایک احمدی بچی آزاد نہیں ہے، اور نہ ہی اسے ایسی آزادی کے پیچھے جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے ظاہر ہے، آپ کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ پاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارا ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا پاتا ہے، بشرطے کہ تم مومن ہو، تمہارے میں ایمان ہو۔ بس ہر احمدی بچی کو اگر وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے اور اپنے عملوں کی نیک جزا چاہتی ہے تو اپنی حیا کی بھی حفاظت کرنی ہوگی۔ ایک احمدی بچی کا لباس بھی حیادار ہونا چاہیے، نہ کہ ایسا کہ لوگوں کی آپ کی طرف توجہ ہو۔ ایسے فیشن نہ ہوں جو غیروں کو، غیر مردوں کو آپ کی طرف متوجہ کریں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ بعض عورتوں نے ایسے برقعے بھی پہنے ہوتے ہیں، بعضوں نے شروع کر دیے ہیں، جس پر بڑی خوبصورت کڑھائی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر پیٹھ پر بیک میں کچھ الفاظ بھی لکھے ہوتے ہیں۔ اب بتائیں یہ کون سی قسم کا پردہ ہے؟ پردے کا مقصد دوسروں کی توجہ اپنے سے ہٹانا ہے، یہ احساس دلانا ہے کہ ہم حیادار ہیں۔ لیکن اگر برقعوں پر گوٹے کناری لگے ہوئے ہوں اور توجہ دلانے والے الفاظ لکھے ہوئے ہوں تو یہ پردہ نہیں ہے، نہ ایسے برقعوں کو کوئی فائدہ ہے۔ پھر جہاں تک میک اپ کا سوال ہے، اگر میک اپ کرنا ہے تو چہرے کو بھی مکمل طور پر ڈھانکیں باہر جب نکلیں۔ پھر یہ صرف ماتھے کا اور تھوڑی کا حجاب نہیں، پھر پورا نقاب ہونا چاہیے۔ کوٹ گھٹنوں سے نیچے ہونے چاہیے، یہ بھی حیا کا حصہ ہے۔ ٹراؤزر یا جین پہننی ہے اگر آپ نے تو قمیض لمبی ہونی چاہیے۔ بعض لڑکیاں سمجھ لیتی ہیں کہ گھر میں جین کے اوپر ٹی شرٹ پہن لیا ہے، چھوٹا بلاؤز پہن لیا تو ایسی کچھ فرق نہیں پڑتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے لمبا کوٹ پہن لیا، جبکہ گھر میں اپنے باپ بھائیوں کے سامنے بھی ایسا لباس پہننا چاہیے جو حیادار ہو، مناسب ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان سے پردہ نہ کرنے کا کہا ہے، لیکن حیا کو بہرحال ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ پھر گھر میں کسی وقت بھی کوئی عزیز رشتہ دار بھی بعض دفعہ آ جاتا ہے، اپنے باپ بھائیوں کے سامنے بھی اچانک کوئی آ جاتا ہے تو سامنے ہونا پڑتا ہے، اور ایسا لباس پھر ان کے سامنے مناسب نہیں ہوتا۔ اس لیے گھر میں بھی اپنا لباس جو ہے حیادار رکھنا چاہیے۔ بے شک حجاب کی ضرورت نہیں ہے، دوپٹے کی ضرورت نہیں ہے، سر ننگا پھر سکتی ہیں، لیکن تب بھی لباس ایسا ہونا چاہیے جو بہرحال حیادار ہو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے اپنی حیا کی حفاظت کرنی ہے تاکہ ایمان کی حفاظت ہو، اور پھر اس دعوے کی سچائی بھی ثابت ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی نشانی بتائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے احکام پر عمل ہو، اور حیادار لباس گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی پہنے
یہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے۔ حیا کے تقاضے پورے کرنے کے بعد آپ کو کوئی نہیں روکتا کہ آپ ڈاکٹر بنیں یا انجینئر بنیں یا ٹیچر بنیں یا کسی بھی ایسے پیشے میں جائیں جو انسانیت کے لیے فائدہ مند پیشہ ہے۔ بالکل آزاد ہیں آپ اس کے ساتھ۔ بس ہر احمدی بچی کا ایک تقدس ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ اپنے تقدس کا خیال اور حیا کا اظہار ہی ہے جو آپ کو نیکیوں کی تلقین کرنے والا اور برائیوں سے روکنے والا بنائے گا۔ آپ کے اپنے نمونے آپ کو دوسروں کے لیے، اپنی سہیلیوں کے لیے توجہ کا باعث بنائیں گے، جس سے آپ کے لیے تبلیغ کے راستے کھلیں گے۔ تبلیغ کی بات ہوئی ہے تو یہاں یہی بتا دوں کہ عورتوں اور لڑکیوں کو ہی اپنے صنف کے عورتوں کی جنس کو ہی یا اپنے صنف والوں کی ہی تبلیغ کرنی چاہیے۔ لڑکیاں لڑکیوں کو تبلیغ کریں اور لڑکے لڑکوں کو کریں۔ اس تبلیغ کے لیے آپ مزید راستے تلاش کریں۔ آپ یہاں آزاد ہیں۔ خدام الاحمدیہ کی رپورٹ آتی ہے کہ اتنے لاکھ لیفلیٹ تقسیم ہو گئے۔ لجنہ کی طرف سے کبھی اتنی تفصیلی رپورٹ نہیں آتی کہ اتنے لاکھ لیفلیٹ لجنہ نے تقسیم کیے۔ حالانکہ عورتوں میں تبلیغ کر سکتی ہیں۔ یہاں اپنی آزادی کا استعمال کریں، اور بعض کرتی بھی ہیں، لیکن جس وسعت سے عورتوں کے ذریعے عورتوں میں تبلیغ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ بس اپنی ترجیحات کو یہاں بدلنا ہوگا۔ فیشن کے پیچھے چلنے کے بجائے دین کی خدمت کے جذبہ سے سرشار ہوں تو آپ کو دنیاوی باتوں کے سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملے گی، اور یہ عمل خدا تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بھی بن جائے گا، اور دنیا کی رہنمائی کا ذریعہ بھی آپ بن جائیں گے۔ پھر آج دنیا کو آپ کی تلاش ہے، دنیا بھٹک رہی ہے۔ جہاں مردوں کو تبلیغ کے میدان میں پہلے سے بڑھ کر کودنے کی ضرورت ہے، وہاں عورتوں کو بھی اپنی صلاحیتوں کو اس میدان میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ مردوں سے یہ مطالبہ کرنے کے بجائے کہ ہمیں فلاں چیز لے کر دو یا فلاں دنیاوی خواہش پوری کرو، یہ مطالبہ کیا کریں کہ آج ہم تبلیغ کے لیے اور دنیا کو راستہ دکھانے کے لیے فلاں جگہ جاتے ہیں جہاں لٹریچر تقسیم کریں گے، یا میری فلاں سہیلی ہے جسے دین سے دلچسپی ہے، اس نے مجھے بلایا ہے کہ میری اور سبھی سہیلیاں بھی یہاں جمع ہیں، آ کے تبلیغ کرو، اس لیے مجھے وہاں لے جاؤ۔ عورتوں کی تبلیغ میں دلچسپی سے مردوں میں بھی مزید دلچسپی پیدا ہوگی، اور یہاں جب کہ اس قوم کی اسلام کی طرف توجہ پیدا ہو رہی ہے، تو آپ ہی ہیں حقیقی اسلام کی تعلیم بتا کر ان کے لیے فائدہ کا موجب بن سکتی ہیں، رہنمائی کا موجب بن سکتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، یہاں ان مغربی ممالک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو لا کر آپ کو مالی طور پر بھی بہت زیادہ بہتر اور مستحکم کر دیا۔ جب شروع میں پاکستان سے آنے والے یہاں آتے ہیں تو چند دن یاد رکھتے ہیں کہ ہم کیوں آئے۔ اس لیے آئے کہ بعض کو جان کا خطرہ تھا، اس لیے کہ بعض کے کاروبار احمدی ہونے کی وجہ سے متاثر ہو رہے تھے، متاثر ہوئے یا ہو رہے تھے، اس لیے کہ بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی تھی، اس لیے کہ ذہنی سکون نہیں تھا، اور جیسا کہ میں نے پہلے ہی بیان کیا ہے کہ مذہبی آزادی نہ ہونے کی وجہ سے بے چینی اور بے سکونی تھی۔ بعض کے عزیز رشتہ دار شہید ہوئے، اس لیے ملک چھوڑ دیا، بعض صرف اس لیے آئے، اور اکثریت ایسی ہے جنہوں نے عمومی ملکی حالات کی وجہ سے جو احمدیوں کے لیے وہاں پیدا کیے گئے ہیں، یہاں کی حکومتوں کا رویہ دیکھ کر ہجرت کر لی کہ امن سے بھی رہیں گے اور مالی کشائش بھی پیدا ہو جائے گی۔ ہر احمدی جو یہاں آیا ہے ان میں سے 99.9%
احمدیت کی وجہ سے یہاں آئے ہیں. اور جہاں رہنے کا فیض بھی احمدیت کی وجہ سے ہی پا رہے ہیں. ان کی اپنی کوئی ذاتی خوبیاں نہیں ہیں. بس اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا تقاضا ہے کہ احمدیت کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا کر کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو یہاں پہنچائیں، ہر گھر تک پہنچائیں، ہر شخص تک پہنچائیں. یہ عورتوں کا بھی فرض ہے اور مردوں کا بھی فرض ہے. یہاں ہمیشہ آنے کی وجہ سے، یہاں آ کر آباد ہونے کی وجہ سے اور اچھے کام ملنے کی وجہ سے، اچھے حالات ہونے کی وجہ سے، مالی کشائش ہونے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کو بھول نہ جائیں، اپنے مقصد کو بھول نہ جائیں، جماعت سے تعلق کو بھول نہ جائیں، ان لوگوں کی قربانیوں کو بھول نہ جائیں جنہوں نے اپنی جانوں کو قربانی دے کر احمدیت کی آبیاری کی ہے، اپنی جان کے نذرانے دے کر خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے خون بہا کر نہ صرف اپنی اولادوں کے لیے بہتر حالات کے سامان پیدا کیے ہیں بلکہ ان احمدیوں کے لیے بھی بہتر حالات کے سامان پیدا کیے ہیں جن سے خونی رشتہ نہیں تھا، جن سے صرف احمدیت کا رشتہ تھا. بس آپ کا یہاں آنا آپ کی کسی خوبی کی وجہ سے نہیں تھا جیسا کہ میں نے کہا، بلکہ یہ ان قربانیوں کا نتیجہ اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اس احسان کو خود بھی یاد رکھیں اور اپنے بچوں کے ذہنوں میں بھی تازہ رکھیں. سن 74 سے پہلے کسی کو خیال ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں احمدی ملک سے باہر نکلیں گے اور ان مغربی ممالک میں جائیں گے. ان قربانی کرنے والوں کی وجہ سے ہی آپ باہر نکلے ہیں. ان قربانی کرنے والوں میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے ہی پیش کیے، جن کے معاملات جب یہاں حکومتوں کو پیش کیے گئے تو آپ کے لیے رہائش کا بندوبست کیا گیا یہاں حکومتوں کی طرف سے. بس ان کو بھی یاد رکھیں، قربانی کرنے والوں کو. ان قربانی کرنے والوں میں سے اس وقت میں آپ کے سامنے بعض خواتین کا ذکر کر دیتا ہوں. آج تک یہ قربانیاں ہو رہی ہیں جو یہاں آپ کے آنے کا ذریعہ بن رہی ہیں اور آپ کے یہاں رہنے کا ذریعہ بن رہی ہیں. 1978 میں سانگلہ علم شیخو پورہ میں ایک خاتون تھیں رشیدہ بیگم صاحبہ، قاری عاشق حسین صاحب اہلیہ. انہوں نے 1976 میں بیعت کی تھی اور نہایت اخلاص سے اپنے عہد بیعت کو نبھایا اور ہر دکھ اور قربانی کو بڑی خوشی سے قبول کیا. 1978 کا واقعہ ہے کہ ان کے خامد قاری صاحب نماز تراویح پڑھا کر آئے تو ان کے جو سٹنگ روم تھا اس میں 2 مہمان بیٹھے تھے، پرانے دوست تھے. جب ان سے فارغ ہو کے اندر گئے ہیں تو بیوی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، ابھی تک سوئی نہیں، تم کافی دیر ہو گئی ہے. کہنے لگی حافظ صاحب مجھے نیند نہیں آ رہی. حافظ صاحب نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگی کل رات خدا نے مجھے بتایا ہے کہ جس لڑکے کو تو نے خود پالا ہے وہ تیرا قاتل ہے. یہ لڑکا قاری صاحب کا بھتیجا تھا، عبداللہ نام تھا اس کا، اور تقریباً 9 ماہ کی عمر سے 20 سال کی عمر تک مرحومہ نے اسے پالا اس کو، اور اس کے بارے میں خوابیں بھی دیکھی تھیں اور یہ بھی خواب دیکھیں کیسی صفائی سے پوری ہوئی. یہ یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی کچھ نہ کوئی حرکت یہ شخص کرے گا. اور پھر وہی کچھ ہوا کہ غیروں جب انہوں نے احمدیت قبول کر لی اس کے بعد غیروں نے پھر اس لڑکے کو ورگلانا شروع کیا اور اپنی محسنہ ماں کا مخالف بنا دیا. پھر انہوں نے کہا بھی قاری صاحب کو میرا خیال ہے ہمارا یہاں رہنا مناسب نہیں، یہاں سے ہم روا چلے جاتے ہیں کیونکہ لڑکا ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. حافظ صاحب نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، صدقہ وغیرہ دے دو، آپ کا بیٹا ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا. لیکن خدا کی بہرحال بات پوری ہونی تھی، ہوئی. اور ایک دن صبح کے وقت
قاری صاحب اپنے کسی دوست کے ساتھ فیصل آباد چلے گئے. جو لڑکا جو 1 سال پہلے قاری صاحب کو چھوڑ کے چلا گیا تھا، ان کے جانے کے بعد وہ گھر میں داخل ہوا اور یہ بچیوں کو پڑھا رہی تھیں قرآن کریم. ان بچیوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی، یہ آگے ہوئیں، ان پر حملہ کیا اور پھر چاقوؤں کئی وار ان کی چھاتی پر کیے اور اسے روکتی رہیں کہ تم کیا کر رہے ہو. لیکن بہرحال وہیں اس نے یہ کہہ کہ تم کافر ہو گئی ہو، اس لیے ان کو شہید کر دیا. پھر ایک شہید خاتون رخسانہ طارق صاحبہ ہیں. ان کے والد کا نام مرزا خان صاحب تھا، سرگودا کے رہائشی تھے اور انہیں بھی 9 جون 1986 کو عید کے روز مرحومہ کے جیٹھ بشارت احمد نے شہید کر دیا. رخسانہ صاحبہ عید پر جانے کا ارادہ ظاہر کیا اور طارق کے بڑے بھائی ان کے جیٹھ نے بشارت میں مخالفت کی اور ڈانٹ کر منع کر دیا کہ وہاں احمدیوں کی مسجد میں نہیں جانا عید پڑھنے. مگر یہ وہی پرانے کپڑے پہن کے عید پہ چلی گئیں اور حالانکہ شادی کے بعد یہ ان کی پہلی عید تھی. انہوں نے کہا اگر ٹھیک ہے کپڑے پہن تیار ہو کے جانے نہیں دیتے تو میں اس طرح چلی جاتی ہوں، کوئی مجھے ضرورت نہیں ہے نئے کپڑوں کی. اور عید کی نماز میں بہت روئیں. گھر واپس آتے ہوئے بہت خوش تھیں کہ اور پھر ناشتہ بھی تیار کیا سب کے لیے. خامد کہتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ اتنی خوش کیوں ہے. سب سے خوشی سے ملیں اور آخری لمحات معلوم ہوتا تھا کہ آخری لمحات ہیں. ان کو اپنی شہادت کی اطلاع بھی شاید مل چکی تھی. اتنے میں ان کا بڑا بھائی بشارت احمد آیا اور رخسانہ سے کہا کہ تمہیں میں نے منع کیا تھا کہ تم نے احمدیوں کی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جانا، تم کیوں گئی ہو؟ رخسانہ نے کہا کہ تم چاہو جتنا چاہو منع کر لو، میں باز نہیں آؤں گی. میں جاؤں گی وہیں جاؤں گی کیونکہ میں نے احمدیت قبول کر لی ہے، یہ میرا مذہبی معاملہ ہے. اس پر بشارت نے مرحومہ اور پستول کے 3 فائر کیے جو مقتولہ کی چھاتی اور ٹانگ پہ لگے اور تھوڑی دیر میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا. ان کے خامد کہتے ہیں، ان کے والد بیان کرتے ہیں کہ ایک عجیب بات ہے جو میں نے رخسانہ میں دیکھی. وہ شادی کے چند دن بعد ہی اپنے جہیز بانٹنے سے تعلق رکھتی ہے. مجھ سے اجازت لے کر سارا سامان جو جہیز کا تھا غریب لڑکیوں میں تقسیم کر دیا. اسی طرح ایک عزیزہ بچی نبیلہ مشتاق کو جو اس کے گھر والوں کو بھی شہید کیا اور یہ بچی 10 سال کی تھی، اس کو بھی ظالموں نے شہید کر دیا. اسی طرح مبارکہ بیگم صاحبہ ایک تھیں، سیالکوٹ چنڈا ضلع سیالکوٹ کی. دعوت اللہ کا بڑے جوش اور جذبے سے کام کرتی تھی. وہاں دعوت اللہ کرنا تو بہت بڑا جرم ہے. یہی میں نے کہا کہ آپ لوگ یہاں آزاد ہیں، آزادی سے یہ کام تو کر سکتی ہیں. ڈوگراں والی گاؤں کے 2 افراد عابد حسین اور ان کی بہن کو احمدی کیا. دونوں نوبائے جو تھے ان کی مخالفت ہوئی بہت زیادہ ان کے گاؤں میں، ان کو حوصلہ دیتی رہتی تھیں. آخری بار 1 مئی 1999 کو ڈوگراں والی گئیں تاکہ نوبائے کے والد صاحب کو رفع کی زیارت پر لے جانے کا پروگرام بنا سکیں. تو وہ سیالکوٹ گئے ہوئے سے ان کی واپسی کا انتظار کرتی رہیں. کوئی سواری نہ ملنے کی وجہ سے اب ڈوگراں والی میں رات بسر کرنی پڑی. نوبائے کا ایک ستیلا بھائی رفاقت حسین جو مجرمانہ ذہنیت کا مالک تھا اور منشیات اور چوری وغیرہ کے مقدمات میں ملوث تھا، گھر میں احمدیت پھیلانے کا ذمہ دار محترمہ مبارکہ بیگم کو سمجھتا تھا. خود ہر قسم کی بدماشی کر رہا تھا، قاتل بھی، چور بھی، ڈاکو بھی، نشہ آور بھی، لیکن یہ برداشت نہیں تھا کہ گھر میں احمدیت پھیلے، دین اور خدا کا نام پھیلے. چنانچہ اس نے 2 مئی 1999 کو آپ چھریوں کا وار کر کے شدید زخمی کر دیا. ہسپتال پر لے جایا گیا. وہاں جا کے آپ
شہید ہو گئیں، وفات ہو گئی. اسی طرح شوکت خانم صاحبہ سائی وال کی، علیہ مکرم عبدالرحیم مجاہد صاحب، ان کو بھی نامعلوم افراد نے جسمانی تشدد کے بعد دونوں کو، ان کے میاں کو بھی اور ان کو بھی شہید کر دیا گلے میں پھندا ڈال کر. بوڑھے تھے دونوں بہت. ڈاکٹر نورین شہید صاحبہ اور ڈاکٹر شراز صاحب ملتان کے تھے. 2009 میں ان کو بھی احمدیت کی وجہ سے شہید کر دیا. دونوں کو آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی اور ہاتھ پیر باندھے ہوئے تھے. گھر میں آئے ان کے یہ قاتل اور ان کو آگے شہید کر دیا. پھر اسی طرح مریم خاتون صاحبہ جو پہلے میں ذکر کریں جنازہ پڑھایا تھا 2011 میں دسمبر میں، ان کو بھی احمدیت کی وجہ سے شہید کر دیا گیا، جبکہ یہ لوگ اپنی جائیداد مسجد اور اپنی جائیداد کی حفاظت کے لیے سارے مقابلہ کر رہے تھے. بس آپ لوگوں کا یہاں آنا ان قربانیاں کرنے والوں کا مرہون منت ہے. آپ کی کوئی خوبی نہیں تھی جس کی وجہ سے جرمنی کی حکومت مجبور تھی کہ آپ کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دے، اور نہ صرف اجازت دے بلکہ بہت سو کو انہوں نے شہریت بھی دے دی. یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی کہ بڑے پیمانے پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ماننے والے دنیا میں پھیل جائیں اور اشاعت ہدایت کے کام میں تیزی اور سہولت پیدا ہو. لیکن اس کے لیے خدا تعالیٰ کی تقدیر نے کچھ لوگوں کو قربانیوں کے لیے بھی چنا تھا. انہوں نے اس لیے قربانیاں دیں کہ ہم میں سے ایک حصہ دنیا میں پھیل جائے. کیا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں تھا؟ انہوں نے اس لیے قربانیاں نہیں دی تھیں کہ ایک حصہ ہمارا جو ہے دنیا میں پھیل کر دنیا داری کے پیچھے پڑ جائے، دین کو بھول جائے، اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول جائے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے گریز کرنے لگ جائے، یا دنیا کو فوقیت دینے والے بن جائیں، دنیا کو مقدم کرنے والے بن جائیں. بس غور کریں اور اپنے جائزے لیں. ہمارے مقاصد بہت اونچے ہیں. ہمیں خدا تعالیٰ نے بہت اعلیٰ مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کے پیچھے چلنے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ دنیا کو اپنے پیچھے چلانے کے لیے پیدا کیا ہے. خیر امت بنایا ہے کہ اب دنیا کی رہنمائی آپ نے کرنی ہے. اپنے پیچھے چلانے کے لیے پیدا کیا ہے آپ کو، تاکہ دنیا کو اپنے پیچھے چلا سکیں. ترقی کے راستوں کا تعین اب آپ نے کرنا ہے. نیک اعمال آپ نے بتانے ہیں. انسانی ترقی کے زینوں کی طرف آپ نے لے کر جانا ہے، نہ کہ یہاں کے ٹی وی پروگراموں نے یا دوسرے قسم کے رنگینیوں نے. بس اس طرف توجہ کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آج ایسے اعمال صالحہ بجالانے والوں کے نمونے ہمارے سامنے نہیں ہیں، جو اپنے ملکوں میں رہتے ہوئے بھی نمونے دکھا رہے ہیں، جو ان مغربی ممالک میں رہتے ہوئے بھی نمونے دکھا رہی ہیں. آج بھی اس دنیا کی چمک دمک کو دھتکار کر اپنے سونے کے زیورات دینے والی عورتیں آپ میں موجود ہیں. آج بھی اپنی ہزاروں لاکھوں یورو کی بچت کو جماعت پر قربان کرنے والی عورتیں آپ میں موجود ہیں. نیک اعمال کرنے والی اور عبادات بجا لانے والی عورتیں آپ میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والی عورتیں آپ میں موجود ہیں. اس کی خشیت اور اس سے محبت رکھنے والی آپ میں موجود ہیں. لیکن
یہ نمونے قائم کرنے والوں کی تعداد اس حد تک بڑھا دیں کہ عمل نہ کرنے والی اور دنیا سے رغبت رکھنے والی اتنی تھوڑی رہ جائیں کہ ہمیں نظر ہی نہ آئے. ایک ہی مقصد ہو ہر عورت کا، ہر بچی کا، ہر لڑکی کا، ہر جوان کا اور ہر بوڑھے کا، کہ ہم نے جماعت کی خاطر ہر قسم کی قربانی دیتے چلے جانا ہے اور اشاعت اسلام کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دیتے چلے جانا ہے. تبلیغ کے میدان میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جانا ہے. اسلام کے پہلے زمانے میں اسلام کی شان بلند کرنے کے لیے عورتیں تلوار کے جہاد میں شامل ہوتی رہیں. آج اسلام کی نشت ثانیہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اس میں آپ نے بھی جہاد میں شامل ہونا ہے. اور وہ جہاد یہ ہے اپنے نفس کی اصلاح کے جہاد میں شامل ہو کر یہ جہاد کرنا ہے، اور پھر دنیا کو حقیقی ترقی کے راستے دکھانے کے لیے جہاد کرنا ہے، جس سے دنیا میں ایک انقلاب رونما ہو جائے. آج یہ ملک آپ کو غیر ترقی یافتہ ملکوں کے باشندے سمجھتے ہوئے رحم کھاتا ہے. یہاں کے لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ غیر ترقی یافتہ ملکوں کے آئے ہوئے ہیں اور مذہب کی وجہ سے سختیاں جھیلے ہوئے ہیں اور آپ پر رحم کیا جاتا ہے. لیکن آج آپ کا فرض ہے کہ ان پر رحم کھاتے ہوئے ان کو خدا تعالیٰ سے ملانے والی بن جائیں. بس یہ انقلاب ہے جو ہم میں سے ہر ایک نے برپا کرنا ہے اور زمانے کے امام کو ماننے کا حقیقی حق ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کر لیں. آمین.